بادشاہ، وزیر اور درباری سب دربار میں موجود تھے۔ دربار سج چکا تھا۔ آج ایک چور کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کی چوری ثابت ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا، اس نے ہماری سلطنت میں چوری کرنے کی جرات کی ہے، اسے اٹھاؤ اور پالتو کتوں کے آگے ڈال دو تاکہ آئندہ کسی کی جرات نہ ہو ایسا قدم اٹھانے کی۔ بادشاہ کا معمول تھا وہ جس کو بھی سزا دیتا اس کو اپنے پالتو کتوں کے سامنے ڈال دیتا۔ اس کو بھی بادشاہ کا حکم سن کر کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ کتوں نے اس کو چیر پھاڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ وزیر یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ میں تو سارا دن بادشاہ کے ساتھ رہتا ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بادشاہ ایسے ہی مجھے بھی کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ اگلے روز وزیر دربار سے فارغ ہوا تو ان کتوں کے پاس چلا گیا، انہیں جا کر دودھ پلایا اور روٹی کھلائی۔ اب وزیر روزانہ دربار سے فارغ ہوتا اور کتوں کے پاس چلا جایا کرتا۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ وزیر سے حساب کتاب میں ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے وزیر کی ایک نہ سنی اور اپنا حکم سنا دیا۔ وزیر نے غلطی کی ہے، اسے بھی اٹھا کر ہمارے پالتو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ وزیر بہت رویا دھویا لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اس کو بھی بادشاہ کے پالتو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ لیکن کتے تو اس کو کھانے کی بجائے اس کے سامنے بیٹھ کر پیار سے دم ہلانے لگے۔ سپاہی یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا اور بڑا پریشان بھی ہوا۔ اس نے جا کر تمام قصہ بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، عجب معاملہ پیش آیا، کتوں نے وزیر کو کھایا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پالتو کتے کسی کو نہ کھائیں؟ وزیر کو پیش کیا جائے تاکہ معاملہ جان سکیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر کو دربار میں بلایا گیا۔ وزیر دربار میں حاضر ہوا۔ ہاں بھائی وزیر خاص، کیا معاملہ ہے؟ ہمارے کتوں نے تمہیں کیوں نہیں کھایا؟ بادشاہ سلامت، میں پچھلے 10 دن سے آپ کے پالتو کتوں کو دودھ پلا رہا تھا اور روٹی کھلا رہا تھا۔ یہ اسی کا صلہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے نمک حلالی کی اور مجھے نہیں کھایا۔ اس کے برعکس میں نے آپ کی اور اس سلطنت کی 10 سال خدمت کی، پھر بھی میری ایک چھوٹی سی غلطی پر مجھے معافی نہیں دی گئی۔ اس غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ بادشاہ سلامت، وہ غلطی ایسی بھی نہ تھی کہ جسے سدھارا نہ جا سکتا۔ وزیر کی ساری بات سن کر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگا، شکر ہے تم نے ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلایا، آئندہ ہم فیصلہ کرتے وقت ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں گے۔ بادشاہ نے وزیر سے معافی مانگی اور اسے انعام سے بھی نوازا۔ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔